تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں انہیں گالیاں نکال سکتا ہے، اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی۔ سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر، چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں دو بھائی، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناسبی بریلوی مجہول الحال بندر نے، کہ اسے کنڈیم کریں؟ ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا۔ یہی بندر کے ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے۔ تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو، نعوذ باللہ۔ بخاری میں تو الفاظ ہے سب، اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں ذکر حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید۔ اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں تھا ذکر حدیث میں موجود تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہے، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں، اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں جی، اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا، اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں، بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا، اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا۔ الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ اچھا، یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220، سیم 100% اسی سند کے ساتھ، ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے، اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہے، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا، ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے، کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے صاحب مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں، یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لعنتیں کرتے ہیں، تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نے اپنی زبان سے نکالا، مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی، اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ ہاں جی، میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کامز میں گمراہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الفتح میں، اور سورہ الصف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے
تمام ادیان کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. اچھا اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا. سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ, گھر کیا گھر کی کوٹھڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں, کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں. تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے, نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے, وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے, ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی, اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا, حکومت دے گا. یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55, اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہے وہ 4 ہی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں. اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے, اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی. کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں, تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا. آپ پیچھے رہیں, اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا جربوک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے. لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے. یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں. ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے. یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے الحمدللہ. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے, ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کے بارے میں تو درجنوں حدیث موجود ہیں, اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر نہیں ہونا, لیکن ریٹائر نہیں ہو رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں آج بھی تقلید انہیں کی کرنی ہے. حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں, جن کا امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا, ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنس کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے, اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کا گھڑے. ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں, چاہے وہ امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, باقی محدثین ہوں, فقہا ہوں, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین, یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے یعنی قرب قیامت میں, وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی, اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, نوح نجی اللہ, اور عیسیٰ روح اللہ, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے, ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا, اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے, کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا, اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے, اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی
پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں, تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار, اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.